عشق سرمد غم عشق بل ہوس را نہ دہند سوزے دل پروانہ مگس را نہ دہند عمر باید کہ یار آید بکنار این دولت سرمد ہم کسرا نہ دہند عشق کرم دا ازلی قطرہ تے میں دے وس نہیں عشق کرم دا ازلی قطرہ تے میں دے وس نہیں ہک نہ لبیاں ہاتھ نہ آوے تے ہک نہ دے وچ راہیں عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات مخدوم و محتشم پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ حضرت علامہ نور الزمان اویسی دامت برکاتکم العالیہ، محترم و مکرم مشائخ اعظام، علماء کرام، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، میری آپ کی ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہم اس عظیم آستان پر ایک عظیم ہستی کے ذکر کے لیے جمع ہیں۔ میں اپنے اس گھر پڑیے بیمار کوئی نہ ہو تیماردار، اور اگر مر جائیے تو نواخواں کوئی نہ ہو۔ مطلب کیا ہے؟ چل بلیا اتھے چلیے تے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے۔ اویسیت کی یہ بنیاد ہے، میں نے جو اشارہ کیا ہے یہ اویسیت کی بنیاد ہے۔ حضور سیدنا سلطان العشاق کا فرمان ہے، آپ کہتے ہیں انی اکرہ الشہرت، میں شہرت سے نفور ہوں، شہرت پسندی سے بالکل دور ہوں۔ جہاں ہو آبادی میں وہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہوں۔ کیوں؟ آپ فرماتے انی احب الوحدت۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ جن کا یہ آستان ہے یہ انہی کا فرمان ہے۔ کہتے احب الوحدت، مجھے شہر اچھا نہیں لگتا، مجھے آبادی پیاری نہیں لگتی، حضور اچھا کیا لگتا ہے؟ کہتے ہیں بس دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو۔ احب الوحدت، اب وحدت کے تو کوئی معنی ہے،
انی احب الوحدت، میں کثرت کو پسند نہیں کرتا، میں بھی ایک میرا یار بھی ایک تے ایک دی دم دم سکے، جیڑا ایک کو دو کر جانے او کافر مشرک، تے مقناطیس تے لوہے وانگ اللہ واہ، یہ چنگاری بھی میری خاکستر میں تھی۔ میں اصل میں جب میں حاضر ہوا تو میں نے کہا آج تقریر کرنی بھی میں نے ہے، سننی بھی میں نے۔ ایسے بھی تماشے ہوتے ہیں کہ خود در کھولا، خود آ کے بولا، آپے پایا رولا، آپ ہی عاشق تھے، آپ ہی ڈھولا۔ تو میں بھی جب آیا تو میں نے یہی پروگرام بنایا، پھر حضرت کی زیارت ہوئی، پھر کچھ تسلی، لیکن اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ پیغام کلیجے تک جا رہا ہے۔ حضور میرے سلطان العشاق کا فرمان کیا فرماتے ہیں؟ حضرت حرم بن حیان جو جگری یار تھے حضرت عمر کے، اب تروڑ مروڑ کے باتیں کر رہا، حضرت فاروق اعظم کے جگری یار تھے حضرت حرم بن حیان، ڈھونڈ ڈھونڈ کے سارا جہان، جس کو ڈھونڈ رہے تھے وہ عراق کے جنگلوں میں ملا انسان۔ حرم بن حیان کہتے تھے میں نکلا تھا مدینے سے، جب حضرت عمر نے مجھے اویس کا سلام دیا، میں نے کہا جہاں بھی ہوگا میں ڈھونڈوں گا اسے، میں ملوں گا اسے۔ ڈھونڈتا ڈھونڈتا حد کن فکاں سے گزر گیا، حد لا مکان سے گزر گیا، تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ اپنی اپنی اڑان، یہ اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی بام تک نہ پہنچ سکا، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ کہتے ہیں میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا جنگل بیلے روہی، ڈھونڈا تھا سارا جہان وے ویڑھے آوڑ میرے۔ میں عراق کے ایک ویرانے میں آیا، میں نے اویس کو دریا کے کنارے اجڑا پجڑا بھوکا پیاسا بیٹھے پایا۔ میں نے کہا جس نے ساری کائنات کو رلایا، ربا کیوں جا بندہ بنایا، جس نے محبوب مدنی کو بھی رلایا، یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ بندہ ہے، سانولا بدن ہے، عجیب سجن ہے، کٹے پھٹے لباس میں، رحمت کی آس میں۔ کہتے ہیں میں دیکھ کے دیکھا آپ کا سراپا، کپڑے تن پہ نہ تھے، ٹاکیوں کی بنی ہوئی پھٹی کٹی، یعنی لیریں پھر پھٹی ہوئی، لیریں ٹاکیاں، اور وہ بھی کٹی ہوئی، جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی۔ بیٹھا تھا دریا کنارے، میں نے کہا واہ خدایا یہ بندہ تو نے بنایا، کتنا ہے اس کے پاس سرمایہ، جس کے عشق نے معشوق کے
اس کو بھی رلایا، پر وہ کہتے ہیں اس کو میں نے جو دیکھا میں بھی رویا، میں نے جو حال دیکھا حضرت اویس کا، حارث بن حیان کہتے ہیں میں تاک کے ان کا حال رویا کہ مولا یہ حال زار نزار ہے، یہ عاشقوں کا سردار ہے۔ میں نے آ کے ان کے جسم پہ نظر جو ڈالی تو ایسے لگا جیسے کسی نے کہا کہ پوچھ بیٹھا ہوں میں تجھ سے ہی، واہ واہ، پوچھ بیٹھا ہوں میں تجھ سے ہی تیرے گھر کا پتہ، پوچھ بیٹھا ہوں تجھ سے ہی تیرے گھر کا پتہ، یہ تیرے حالات نے کیسی تیری صورت کر دی۔ میں نے زور سے، ظاہر ہے وہ تو مست تھا، اسے اندر جوش تھا، باہر سے بے ہوش تھا، کیونکہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ میرے جیسے ایک گھونٹ پی کے پھسل جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، اور یہ وہ ہوتے ہیں سمندر پی کے پیاسے، نہیں سمجھے؟ ایک ہیں میرے جیسے کم ظرف چھوٹے برتن والے، قطرہ پیا بہکنے لگے، اور ایک یہ ہیں کہ سمندر من میں نگاہ سجن میں، ایک بیٹھا ہے پاک پتن میں۔ حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں تو نے جو دریا نوش ہن، تو نے جو دریا نوش ہن، پرجوش تھی خاموش ہن، اسرار دے سر پوش ہن، اسرار دے سر پوش ہن، سامت رہن مارن نہ بک، آہن کلندر روز و شب پانجی خودی میں خود غرق۔ آپ نے غور فرمایا، نواں پینے والا ہو تو وہ 2 گھونٹ پی کے ناچنے لگتا ہے، پرانا میں خار ہو پورا سمندر پی کے بھی یوں بھی نہیں کرتا، بلکہ الٹا کہتا ہے تشنعم تشنعم الغیاس، خم لگا دے میرے منہ سے تیرے میخانے کی خیر، 1-2 جام سے ساقی میرا کیا ہوتا۔ یہ کم ظرف ہیں، پی کے بہکنے لگے، 2 گھونٹ پی آپے سے باہر ہو گئے، اور ایک وہ ہے عجیب کلندر ہے، میرے محمد کا سکندر ہے، کائنات اس کے اندر ہے۔ تو نے جو دریا نوش ہن، تو نے، اس کے ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے، خرچہ بڑھ جائے گا۔ مطلب ڈبل کام جو کرتا ہے پھر خرچہ ڈبل لیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کرے سمجھ نہ آوے میرے بھائی نے۔ حضور ایسا بھی ہوتا ہے، پوری کائنات پی کے بیٹھا ہے اور پھر
حیرت کا عالم یہ ہے، اقبال کہتے ہیں بے نیازی نازہا دارد بس، بے نیازی حالت یہ ہے کہ نہ کھان نو کچھ، نہ پین نو کچھ، نہ پان نو کچھ. بے نیازی یہ ہے کہ 25 لاکھ مربع میل کا حاکم آ کے بار بار کرتا ہے سلوٹ سلوٹ، اور نہیں بدلدا اپنا روٹ. یہ ہے حضرت عشق کی لوٹ، کبھی نہیں پڑی جہاں پھوٹ. نہیں سمجھ آئی؟ وہ عمر اٹھائے نظر کائنات کو ہو خبر، جس کے گھوڑوں کی ٹاپ اگر پڑے سینہ زمین کے اوپر تو سپر پاوروں کے ٹوٹے اڑنے لگائیں، ہوائیں تھمنے لگیں، زلزلے جمنے لگیں. جس کی طاقت کا یہ عالم ہے، آج بھی عالم مغرب گریٹ عمر پر فقیر نے نہیں چکی نظر. تنے جو دریا نوش ہن پرجوش تھی خاموش ہن، اسرار دے سر پوش ہن سامت رہن مارے نہ بک. آہن کلندر روز و شب، آہن کلندر روز و شب، نہ طلب ملک تے مال دی، نہ غرض جاہ جلال دی، مستی خدائی خیال دی، آدم دے جائے تے پمنے نہ تک. آہن کلندر روز و شب. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں پہلے میں رویا، حالت یار کی دیکھ کے دکھ بڑا ہویا. میں نے کہا السلام ہو. اتنا لمبا سفر کر کے جو گیا تھا مدینے سے، کتنے ویرانے ڈھونڈ ڈھونڈ کے یار ملا. میں نے کہا اب اس کو زیادہ چھیڑ چھاڑ بھی اچھی نہیں، کیونکہ اس کے بھی آداب ہیں. السلام علیکم. اس نے سر اتے نہیں چایا، سر سٹ کے ہی فرمایا وعلیک السلام یا حرم بن حیان. میں ہوا حیران، پہلی پہلی ملاقات ہے، پہلی پہلی ملاقات ہے، نہ تعارف نہ پہلے ملن. سب کچھ جانتے ہو سجن. حضور السلام علیکم کا جواب ہے وعلیکم السلام. انہوں نے یہ نہیں وعلیکم السلام یا حرم بن. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں ہوا حیران، عجیب ہے یہ انسان. میں نے کہا سلام، یہ میرا اور میرے ابے کا لیتا ہے نام. میں نے کہا ایک بات بتا، تیری میری پہلی ملاقات ہے، پر تیرے علم کی کیا بات ہے؟ کیا مجھ سے پہلے تیری گلی میں میرے افسانے گئے؟ یہ کیسے ہوا؟ میں تو اب آیا، تجھے میرے ابے کا نام میرا نام کس نے بتایا؟ آگے اویس نے اتھے سے رکھ کے فرمایا کہ نبعنی العلیم الخبیر. کوئی بتاتا ہے کتاب تک کے، کوئی بتاتا ہے حساب تک کے، اور میں پوچھتا کسی سے نہیں، مجھے خود پروردگار بتاتا ہے. کچھ سمجھ میں آتا ہے، یہ عشق کا لکھ داتا ہے، جو خیرات مدنی کے سینے سے ڈائریکٹ پاتا ہے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. اللہ. بات آغاز سے بھی نکل گئی، انجام سے بھی پیچھے رہ گئی، بیچ میں آ گئے ہیں.
بلکہ مجدار میں آ گئے، ہم وچکار میں آ گئے. وچکار ہے نا. حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے سلام کر کے اگلا جملہ کہا کہ ہن مینوں بھی رات رہن دی اجازت ہے، رات رہنے کی اجازت ہے. اس نے کہا جن قدموں پہ آیا ہے انہی پہ جا. یار میں مدینے سے چلا صرف تیرے پیار میں. اور کہتے میں نے کہا اچھا ویسے یہ بتا تو میرا یار ہے کہ نہیں، تیرے میرے رشتے ہیں کہ نہیں. کہا ہیں. کہا پھر یار کو رات کو بھی نہیں رہنے دے گا. عجیب تو میزبان ہے. حالانکہ آداب میزبانی تو یہ ہے کہ تو مجھے خود آفر کرے کہ جانی رات رہ پو سانگا خدائیے متول نہ ٹکروں جدڑی پرئیے. چاہیے تو یہ تو مجھے آفر کرے، لیکن تو الٹا وہ کلہاڑی کی طرح، اور وہ بھی جس میں لکڑی نہ ہو، اٹھ کی کلہاڑی کی طرح کہتا نکل یہاں سے. اویس ایک رات اس نے کہا رات اتنی لمبی بات، تو گھر سے فارغ ہے، ملنے آیا ہے، سلام ہو گیا، دعا ہو گئی. حضرت حرم کہتے ہیں میں نے کہا تو میرا یار نہیں. فرمایا تیری میری یاری تجھے غلطی لگی، تیری میری یاری اس جگ کی نہیں اس جگ کی ہے. یہاں وقت برباد نہ کر، مجھے یاد نہ کر. تیرے میرے رشتے اروار کے نہیں پار کے ہیں. تیرے میرے رشتے اروار کے نہیں پار کے ہیں. جب پار ملیں گے پھر تجھ سے یار ملیں گے، کر سے پیار ملیں گے. کہتے ہیں میں نے کہا چلو میں ویندا پر مینوں کوئی حدیث نہ سنا، مجھے کوئی حدیث تو سنا. بڑا عجب مسئلہ آ گیا. حدیث تو سنا. آگے اویس نے کہا نہیں سناؤں. حدیث کہی ہے تجھے، میں نے گانا تو نہیں کہا، حدیث کہی ہے. آگے سے اویس نے کہا یہ نہ سمجھنا کہ مجھے یار کی باتیں آتی نہیں، بات یاد ہے مجھے ذرا ذرا، یاد ہے مجھے ذرا ذرا، پر سناؤں گا نہیں. کہا وہ کیوں؟ کہا ڈر لگتا ہے میں حدیثیں بیان کرنی شروع کر دوں، لوگ مجھے شیخ الحدیث کہنا شروع کر دیں، میں تو اجڑ جاؤں گا. میری برادری والے اس پہ غور فرمائیں. میں ڈرتا ہوں کہ کوئی مجھے محدث نہ کہنا شروع کر دے. وہ لوگ ترستے ہیں کہ ہمیں کوئی محدث اعظم کہے، تو ڈرتا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ زمانہ تو لقب پہ مرتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ لوگ ہمارے پاس جب آتے ہیں کہ جناب ٹائم دیو تہاڈی تقریر کرانی ہے، تے میں بھی نال سجے کھبے خلیفے رکھے ہوئے ہیں کہ انہاں نوں دس میرا نا کنا وڈا لکھنا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ یہ کینسر کی بیماری. پھر خواہ مخواہ کے خلیفے، خواہ مخواہ کے سیکٹری، اور سیکٹری بھی سبحان اللہ یہ نانی یار، یہ چھٹاکی کو پاؤ بناتے ہیں، پاؤ کو سیر فرماتے ہیں، سیر کو من کہتے ہیں، من کو پورا ٹن کہتے ہیں. ہم بھی ان کو سجن کہتے ہیں. اس لیے یہ بیماری ہمیں ہے، ہم ہیں بیماری میں مبتلا. ہم چھپنے کے پیچھے چھپ، جہاں بھی فوٹو چھکنے لگا ہم نے قد اتے پباں دے اتے زور لایا کہ میرا فوٹو اگے آوے.
ہم جس دور میں ہیں لوگ چھپنے کے لیے بے قرار ہیں، لیکن جو عشق کے سردار ہیں وہ کہتے ہیں کتے کسے نو پتہ لگ نہ جاوے، وہ چھپنے پہ مجبور، میں چھپنے کے لیے مجبور، بس یہی فرق ہے، جس نے فرق نہیں سمجھا بیڑا اس کا غرق۔ سمجھتے جائیں فقیر اویس کی نشانیاں۔ آپ نے فرمایا اکرہ شہرت، مجھے شہرت سے نفرت ہے، مجھے شہرت سے نفرت ہے، کہیں میں مشہور نہ ہو جاؤں کہ محدث ہے حدیث نہیں سناؤں گا، کہیں شہرت کا جذبہ سر نہ اٹھا لے، کہیں شہرت کا جذبہ، بڑا کوئی خطرناک جذبہ ہے، کہیں شہرت کا جذبہ سر نہ اٹھا لے، اس لیے چپ رہوں گا، کچھ نہ کہوں گا، سارے دکھ سہوں گا، چپ۔ اگلا جملہ احب الوحدت، اویس نے کہا مجھے مجمع پسند نہیں، مجھے انجمن پسند نہیں، مجھے تنہائی پسند ہے، مجھے تنہائی پسند ہے، کیونکہ ایک ساڈا دل بند ہے، ہم ایک کو جانتے ہیں ایک کو مانتے ہیں۔ اور اگلا جملہ کیا کہا، فرمایا کہ انی کثیر الہم، کیا کثیر الہم و شدید الغم، فرمایا ہم غم یہ ہماری خوراک ہے، ہر دم یار کی یاد میں سینہ چاک ہے، دیکھ میری آنکھ نمناک ہے، سینے میں ہمارے درد ہے، اگرچہ ہر شخص کا چہرہ زرد ہے، موسم اگرچہ سرد ہے، جس کی آنکھ میں پل پل آنسو ٹپکے سمجھ لے یہ کلہ مرد ہے۔ انی کثیر الہم و شدید الغم، سانو اے دے نال ہی کم ہے، بے دردوں کی دنیا میں، بے ذوقوں کی دنیا میں، بے شوقوں کی دنیا میں، نہیں سمجھ آ رہی۔ اویس نے کہا ہم ہیں غم والے، ہم ہیں درد والے، ہم ہیں درد والے۔ اقبال کہتا ہے دل ملا گرفتار غم نیست، یہ میری برادری کو پڑھ گئے ہیں حضرت اقبال، دل ملا گرفتار غم نیست، نگاہ ہست در چشمش نم نیست، ازاں بگریختم از مکتب او کہ در ریگ حجازش زمزم نیست۔ علامہ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ میں کراں کی میرے دور دے واعظ تے مولوی، دل ملا گرفتار غم نیست، رب نے اس علم دیا، سکالر کہلایا، علامہ ڈاکٹر کہلایا، پر اس ظالم کے سینے میں دل ہے پر غم نہیں، آنکھ ہے نم نہیں، سینے میں دل ہے پر دل میں غم نہیں، آنکھ ہے پتھر کی کیونکہ اس میں نم نہیں، او دل جس میں دل تو ہو پر غم نہ ہو، آنکھ ہو نم نہ ہو، اور مکہ ہو آب زمزم نہ ہو۔ ہمیں وہ حرم نہیں چاہیے جس میں زمزم نہ ہو، ہمیں وہ آنکھ نہیں چاہیے جس میں نم نہ ہو، ہمیں وہ دل نہیں چاہیے جس میں غم نہ ہو،
اس لیے اویس نے ایک ہی جملہ کہا کہ انی شدید الغم، تیرا غم ہو تو لطف آتا ہے، تیرا غم ہو تو لطف آتا ہے، یہ کرم ہو تو لطف آتا ہے، دل ہو زخمی تو بات بنتی ہے، آنکھ نم ہو تو لطف آتا ہے، اور سر نہیں کچھ بھی درد سر کے سوا، سر قلم ہو تو لطف آتا ہے، سوئے کعبہ بھی جائیے لیکن، سوئے کعبہ بھی جائیے لیکن، دل حرم ہو تو لطف آتا ہے۔ اللہ، الٹے پاؤں لوٹ چلے، مدینے کا شہر ہے، عشق کی لہر ہے، سارا جگ جس کے لیے اب تک روتا ہے، سارا جگ جس کے لیے اب تک اور تب تک روئے گا۔ فرید سائیں کہتے ہیں کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدا، گھر گھر بلدی اگ تے میں سمجھا ایک میں کٹھی، اے تے کٹھا سارا جگ، جس کے عشق کے تیروں نے نہ پتھر چھوڑے، نہ نوری نہ ناری، میرا نبی پھر میرا نبی ہے، حضور کے عشق کے تیروں نے بس ادب آڑے آ رہا ہے، ورنہ تیر اوپر کو بھی جا رہا ہے۔ نہیں سمجھ آئے؟ فتوے سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے۔ یہ عشق رسالت تیر، یہ گیا ہے جبریل کی چھاتی بھی چیر، پوچھ بخاری والے سے کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، وہ رسول جو پتھر پہاڑ سے صرف گزر جائے، اس کے دامن کی ہوا پتھر کو لگ جائے تو پتھر کے سینے میں نبی کے عشق کے تیر پیوست ہو جاتے ہیں، نبی کو تک تک کے پتھر سر اٹھاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، آہیں بھرتے ہیں۔ لکڑیاں، یہ کرسی ہے، یہ لکڑی ہے، یہ بے جان ہے، یہ کٹی ہوئی، یہ پھٹی ہوئی، مٹی میں اٹی ہوئی، لیکن نبی کے عشق میں ڈٹی ہوئی۔ یہ متواتر حدیث ہے، قرآن کی سرحد تک پہنچتی ہے کہ میرا نبی ایک لکڑی تھی، ایک مڈ تھا کھجور کا، عاشق تھا حضور کا۔ اور عشق چمڑا کیسے؟ عشق محبوب تقریر فرماتے تھے، محبوب خطاب فرماتے تھے، جب ذرا تھک جاتے تھے، جب ذرا تھک جاتے تھے، ہمیں تھوڑا جہاں ٹیک لگاتے تھے، وہ ٹیک ٹیک دے وچ پیار ہو گئے، ایویں ویدیاں 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 پیار ہو گیا، تیر عشق دا پار ہو گیا، مدینے وچ عشق دا وپار ہو گیا۔ او پتہ پہلے تا چپ رہا عاشق، خوراک ملدی رہے تے عاشق چپ رہندے تے، لیکن جدو نما ممبر بنایا گیا مسجد دے وچ
لایا گیا آکے ممبر صاحب دے نال ٹکایا گیا تے محبوب نو بلایا گیا تے جدو محبوب ٹھمک ٹھمک کے آیا انہیں نازاں نال ناز والے نے قدم تے قدم چایا او کبک رفتار جو آیا او محبوب جو آیا او ویچ سی پہ او مڈ مٹی ویچ گڑیا ہویا وہ یہاں تھا ایک بالشت گیٹھ کا فاصلہ تھا یہاں ممبر یہاں کھجور کا مڈ ماہی جو آیا اس کو بائی پاس فرمایا نمے ممبر تے صرف ہاتھ لایا او پچھلے یار نے رو رو شور مچایا سبحان اللہ حضور آگے تشریف لائیں بسم اللہ جناب سبحان اللہ کھلی کلیاں فضا مہکی پھول مسکرائے حضرت فخر الزماں ویسی تشریف لائے اللہ آپ کو سلامت فرمائے میں کیا کہہ رہا تھا اچھا یہ مطلب تسی جاگ دے پے اے ورنہ لاہور والے کو میں پوچھا نا تقریر وچ تروڑ کے کی پہ آکھدا سے آدھے سن جیڑا کچھ آدھا سے ٹھیک پہ آکھدا سے جاری رکھ تیرے تے اعتبار ہے او تاند ٹوٹ جائے تے جڑدی بڑی اوکھی سبحان اللہ بلکہ ڈنگی ہو جاندی ہے سبحان اللہ حضور آئے آپ نے آتے ہی ابھی صرف نویں یار پہ نویں یار نال ہاتھ ملایا تے پچھلیاں نے غیرت وچ آ کے شور مچایا خالی شور نہیں مچایا مسیت نبی والی نو سر تے چایا رو رو کے کلا نہیں رویا صدیق کو رلایا بلال کو رلایا اور حدیث میں آتا ہے اتنی روئے صحابہ کہ بے ہوش ہو کے ہاتھ مارتے تھے مٹی پہ مٹی سے اڑا غبار وہ کیوں جا عشق دا وپار وہ خود بھی لکڑی یاد رکھو کھجور دا مڈ سی کھجور کی لکڑی اوپر سے کٹی ہوئی نیچے سے بھی کٹی ہوئی اندر سے پھٹی ہوئی مٹی میں اٹی ہوئی پر عشق یار میں ڈٹی ہوئی اب تو اعتبار آیا کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدا گھر گھر بلدی اگ میں سمجھا ایک میں کٹھی ایتے کٹھا سارا جگ ہم ہوئے تم ہوئے میر ہوئے سب اسی زلف کے اسیر ہوئے فقیر ہوئے یا پیر ہوئے سب اسی کے عشق میں اسیر ہوئے حضرت کلندر پانی پتی کہتے منم مہوے خیالے او نمیدانم کجا رفتم منم مہوے خیالے او نمیدانم کجا رفتم شدم غر کے وصالے او نمیدانم کجا رفتم غلام روئے او بودم اسیر موئے او بودم غبار کوئے او بودم نمیدانم کجا رفتم کلندر بو علی ہستم بنا میں دوست سرمستم فنا گشتم نمیدانم کجا رفتم لکڑی ہے پر کمزور نہیں عشق میں تکڑی ہے پھٹا ہوا مڈ کٹا ہوا مڈ حضور جو آئے پہلے چپ سی
پتہ ہی کوئی نہیں سی کہ انہوں بھی اگ لگی ہوئی ہے. پر جدوں یار آیا آ کے لکڑی دے اتے خالی ہاتھ لایا تے اس پرلے پچھلے پرانے یار نے رولا پایا. او ماہی بین دی بجائے واپس لوٹ کے آیا اور ہاتھ انج جو یتیماں دے سر تے رکھی دے فرمایا او تینوں کنے رلایا. انہیں آکھیا ہن پچھن یار آیا تینوں کنے رلایا. نون نگاہ تیری مینوں قتل کیتا, نون نگاہ تیری مینوں قتل کیتا. اے نگاہ آکھاں یا قضا آکھاں تیری گلی دے وچ میں شہید ہویوں. اے گلی آکھاں یا کربلا آکھاں تیرے ہاتھ رنگیے میرے خون اندر. اے لہو آکھاں یا ہنا آکھاں علی حیدرا مینوں تیرے وچ او نظرے بول میں تینوں کیا آکھاں. کہہ یہ رہا ہوں کہ ایسا محبوب ایسا محبوب ایسا پیارا جس کی جدائی میں پتھر روئیں, پہاڑ روئیں, اروار روئیں, پار روئیں, ساری دنیا جس کے لیے روئے, لیکن ایک ایسا بھی تھا جس کے لیے یہ روئے. غور فرمائے, جن کے لیے اور پھر رونا کتنا, اویس کا نام آنا, سرکار نے روتے روتے بے ہوشی میں چلے جانا. اویس اور پھر یہ صوفیوں نے فرمایا کہ بعض اوقات وہ وقت بھی آتا تھا ماہی مطلق یمن کی طرف رخ فرماتا تھا, رکھ کے گریبان پہ انگلیاں بے خودی میں انی لا آجدو نفس الرحمن من قبل الیمن. صحابہ مجھے یمن سے کوئی ملائے ہمیں سجن سے, ہمیں